السلام علیکم۔ آج ہم الحمدللہ سورہ فتح پڑھیں گے، جو کہ سپارہ نمبر 26 میں ہے، 8ویں رکوع کے بعد۔ اور یہ سورت ترتیب کے لحاظ سے 48ویں سورت ہے، اور یہ مدنی سورت ہے۔ اس میں بھی 29 آیات ہیں، 568 اس کے کلمات ہیں، اور 2559 اس کے حروف ہیں، اور کل اس کے 4 رکوع ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم کو کھلی ہوئی فتح عطا کی تاکہ اللہ تمہاری اگلی اور پچھلی لغزشیں بخش دے اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دے اور تم کو سیدھے راستے پر چلائے، اور اللہ تمہاری زبردست مدد کرے۔ وہ اللہ ایسا ہے جس نے مومنوں کے دلوں میں سکون بخشا تاکہ ان کے ایمان کے ساتھ ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو، اور آسمانوں اور زمین کے لشکر سب اللہ ہی کے ہیں، اور اللہ خوب جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ تاکہ وہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایسی جنتوں میں داخل فرمائے جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، وہ اسی میں ہمیشہ رہیں گے، اور ان سے ان کے سارے گناہ دور فرما دے گا، اور یہ اللہ کے نزدیک بڑی کامیابی ہے۔ سبحان اللہ۔ تاکہ منافق مردوں، منافق عورتوں، مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو جو اللہ کے حق میں بدگمانی کرتے تھے عذاب دے، اور انہی پر برا وقت آنے والا ہے، اور ان پر اللہ کا غضب ہوگا اور ان کو اپنی رحمت سے دور کر دے گا، اور انہی کے لیے اس نے دوزخ بنائی ہے اور وہ بری جگہ ہے۔ استغفر اللہ۔ اور آسمانوں اور زمین کے لشکر سب اللہ ہی کے ہیں، اور اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ اے نبی، ہم نے آپ کو گواہی دینے والا، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا تاکہ تم لوگ اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کی مدد کرو اور اس کی عزت کرو، اور صبح شام اس کی پاکی بیان کرو۔ جو لوگ آپ سے بیعت کر رہے ہیں تو حقیقت میں وہ اللہ ہی سے بیعت کر رہے ہیں، اور اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے۔ پھر جو اس عہد کو توڑے گا تو عہد توڑنے کا وبال اسی پر ہوگا، اور جو اپنے عہد کو پورا کرے گا جو اس نے اس بیعت میں اللہ سے کیا ہے تو اللہ جلد اس کو اس کا بڑا اجر دے گا۔ اور پیچھے رہنے والے دیہاتی آپ سے کہیں گے کہ ہم کو ہمارے مال اور عیال نے فرصت نہ لینے دی، آپ ہمارے لیے معافی کی دعا کیجیے۔ یہ لوگ زبان سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہیں۔ آپ فرما دیجئے کہ وہ کون ہے جو اللہ کے سامنے تمہارے لیے کسی چیز کا اختیار رکھتا ہے؟ اگر اللہ تم کو کوئی نقصان پہنچانا چاہے یا کوئی نفع دینا چاہے، بلکہ اللہ تمہارے اعمال سے خوب واقف ہے۔ بلکہ تم نے یہ گمان کیا کہ رسول اور مومن اپنے گھر والوں میں کبھی لوٹ کر نہ آئیں گے، اور یہ بات تمہارے دلوں کو بھی اچھی لگی تھی، اور تم نے برے گمان کیے تھے اور تم برباد ہونے والے بن گئے۔ استغفر اللہ۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لائے وہ کافر ہے۔ ہم نے کافروں کے لیے دوزخ تیار کر رکھی ہے، اور تمام آسمانوں اور زمین کی سلطنت اللہ ہی کی ہے۔ وہ جس کو چاہے بخش دے اور جس کو چاہے عذاب دے، اور اللہ بڑا بخشنے والا اور رحم والا ہے۔ جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے وہ عنقریب کہیں گے کہ جب تم لوگ غنیمتیں لینے چلو گے کہ ہم کو اجازت دیجئے کہ ہم تمہارے ساتھ چلیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے حکم کو بدل ڈالیں۔ آپ فرما دیجئے تم ہمارے ساتھ ہرگز نہیں چل سکتے، اللہ نے پہلے ہی سے یوں ہی فرما دیا ہے۔ تو وہ کہیں گے کہ بلکہ تم ہم سے حسد کرتے ہو، بلکہ یہ لوگ خود بہت کم بات سمجھتے ہیں۔ جو دیہاتی پیچھے رہ گئے تھے ان سے کہہ دیجئے کہ جلد ایک سخت جنگجو قوم سے لڑائی کے لیے تم بلائے جاؤ گے، ان سے تم جنگ کرتے رہو گے یا وہ متی ہو جائیں گے، اور اگر تم حکم مانو گے تو اللہ تم کو اچھا بدلہ دے گا، اور اگر منہ پھیر لو گے جیسے پہلی بار کیا تھا تو وہ تم کو دردناک عذاب دے گا۔ نہ تو اندھے پر گناہ ہے کہ جنگ میں پیچھے رہ جائے، اور نہ ہی لنگڑے پر گناہ ہے، اور نہ بیمار پر گناہ ہے۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اللہ اس کو بہشت میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور جو روح گردانی کرے گا تو اس کو دردناک عذاب دے گا۔ بالتحقیق اللہ ان اہل ایمان سے خوش ہوا جبکہ یہ لوگ درخت کے نیچے آپ سے بیعت کر رہے تھے، اور جو صدق و خلوص ان کے دلوں میں تھا وہ اس نے معلوم کر لیا تو اس نے ان کو سکون بخشا اور ان کو جلد حاصل کی، فتح عطا کی، اور بہت سی غنیمتیں جو انہوں نے حاصل کی، اور اللہ بڑا زبردست حکمت والا ہے۔
اللہ نے تم سے بہت سا مال غنیمت کا وعدہ فرمایا ہے، جن کو تم لوگے تو فی الحال تم کو یہ دے دی، اور لوگوں کے ہاتھ تم سے روک دیے، اور تاکہ مومنوں کے لیے ایک نشانی ہو جائے، اور تاکہ تم کو سیدھی راہ پر چلائے۔ اور ایک فتح اور بھی جس پر تم قادر نہیں ہوئے، اللہ تعالیٰ اس کو احاطے میں لیے ہوئے ہے، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اور اگر تم سے یہ کافر لڑتے تو وہ پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتے، پھر نہ کسی کو دوست پاتے اور نہ مددگار۔ اللہ کی یہ عادت ہے جو پہلے سے چلی آتی ہے، اور آپ اللہ کی عادت بدلتی نہیں دیکھیں گے۔ اور وہی ہے جس نے ان کافروں کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دیے عین مکہ میں، اور اللہ تمہارے کاموں کو دیکھ رہا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تم کو مسجد حرام سے روکا، اور قربانیوں کو بھی کہ اپنی جگہ پہنچنے سے رکی رہیں۔ اور اگر ایسے مومن مرد اور مومن عورتیں نہ ہوتی جن کو تم جانتے نہ تھے، یعنی ان کے روندے جانے کا احتمال نہ ہوتا، جس پر ان کی وجہ سے تم کو بھی بے خبری میں نقصان پہنچتا، تو سب معاملہ طے کر دیا جاتا، مگر ایسا نہ ہوا، اس لیے کہ اللہ داخل کر دے اپنی رحمت میں جس کو چاہے۔ اگر یہ ہٹ گئے ہوتے تو جو ان میں کافر تھے ہم ان کو دردناک سزا دیتے۔ جب ان کافروں نے اپنے دلوں میں ضد کی، اور ضد بھی جاہلیت کی، تو اللہ نے اپنی طرف سے اپنے رسول اور مومنین پر تسکین نازل فرمائی، اور مومنوں کو تقوی کی بات پر جمائے رکھا، اور وہ اس کے زیادہ حقدار اور اہل تھے، اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ بلا شبہ اللہ نے اپنے رسول کو سچا خواب دکھایا ہے جو بالکل واقعے کے مطابق ہے۔ تم لوگ انشاءاللہ مسجد حرام میں ضرور داخل ہوگے، اپنے سر منڈواؤ گے، بال کو ترواؤ گے، تم کو کسی قسم کا اندیشہ نہ ہوگا۔ وہ ان باتوں کو جانتا ہے جن کو تم نہیں جانتے، اس لیے اس نے یہ قریبی فتح تم کو عطا کی۔ سبحان اللہ۔ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کی اور دین حق دے کر بھیجا، تاکہ اس کو تمام دینوں پر غلبہ عطا کرے، اور اللہ گواہ کافی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر بہت سخت ہیں، آپس میں رحم دل ہیں۔ اے مخاطب، تو ان کو دیکھے گا تو ان کو رکوع، سجود اور اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی کی طلب میں مشغول پائے گا۔ سجدوں کے اثرات ان کے چہروں پر موجود ہیں۔ یہی اوصاف توریت اور انجیل میں لکھے گئے ہیں کہ گویا ایک کھیتی کی مثل میں ہے، جس نے پہلے زمین سے اپنی سوئی نکالی، پھر وہ موٹی ہو گئی، پھر وہ اپنے تنے پر سیدھی کھڑی ہو گئی اور کاشتکاروں کو خوش کرنے لگی، تاکہ کافروں کا جی جلائے۔ اس گروہ کے جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے، ان سے اللہ نے مغفرت اور بڑے اجر کا وعدہ فرمایا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ سبحان اللہ۔ اللہ کی نعمتیں، اللہ کے انعامات اللہ تعالی ہم سب کو عطا ہوں، آمین یا رب العالمین۔ یہاں ہماری سورہ فتح مکمل ہوئی ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ فی امان اللہ۔